کیا تھا جملہ اسمیہ. میرا خیال ہے تھوڑے سے ہم اور اگزامپل کر لیتے ہیں مبتدا خبر متعلق بالخبر کی اس سے پہلے کہ ہم وہ جو ہے کہاں ڈالنا ہے اس کے اوپر آئیں. ہم نے کیا تھا تھوڑی سی ریویژن کر لیتے ہیں کہ جس طرح ایک تو یہ کہ جب عام طور پہ اگر کوئی جملہ اسم سے شروع ہو رہا ہے تو وہ جملہ اسمیہ ہے اور اس کا جو پہلا رفع ہوتا ہے وہ ہمارا مبتدا ہوتا ہے یعنی کہ اس کا ٹاپک ہوتا ہے. اس طرح اگر ہم اس کو بھی نہ دیکھیں مریم جالستن مریم بیٹھی ہے تو جو پہلا رفع ہمیں ملتا ہے جملے کے اندر وہ ہمارا مبتدا ہے. مریم مبتدا ہے اور جالستن دوسرا رفع ہے تو جو سیکنڈ رفع ہوتا ہے وہ ہماری خبر ہوتی ہے. سیکنڈ رفع جو ہمیں مبتدا کے بارے میں کچھ بتا رہی ہو. اگر سیکنڈ رفع بھی جس طرح اگر کوئی اسم اشارہ ہے یا وہ ضمیر ہے تو وہ ہمیں مبتدا کے بارے میں کچھ بتا نہیں رہی ہوتی, وہ مبتدا کو مزید ایمفسائز کر رہی ہوتی ہے. کہ مریم میں کہوں ہیا جالستن کہ مریم وہ بیٹھی ہوئی تھی کہ مطلب میں اس پہ اسٹریس دے رہی ہوں تو مریم جو ہیا ہے وہ مریم کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہا, وہ مریم کوئی دوبارہ سے اس کا ذکر کر رہا ہے. تو جالستن کیونکہ مریم کے بارے میں بتا رہی کہ وہ بیٹھی ہے اس لیے وہ خبر ہے. اب اگر میں کہوں فی المسجدی فی جو ہے یہ حرف جر ہے اور حرف جر جو جار مجرور ہوتا ہے وہ ہمارا متعلق بالخبر ہوتا ہے. اور متعلق بالخبر بیسکلی اس کے نام سے ہی اندازہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کی خبر کے بارے میں مزید انفارمیشن ہے. انفارمیشن اباؤٹ دا انفارمیشن, خبر جو ہے وہ مبتدا کے بارے میں انفارمیشن ہے اور جو مزید خبر ہے نا کہ کہاں بیٹھی ہوئی ہے مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے وہ آپ کا متعلق بالخبر ہے جو آپ کو خبر کے بارے میں مزید انفارمیشن دے. تو یہ ہے چھوٹا کر کے بل کرتی ہوئے متعلق بالخبر. اگر بیچ میں سے جالستن نکال دوں جس طرح ہم اردو میں بھی ایسے بول دیتے ہیں کہ مریم مسجد میں ہے تو اب وہ مریم مسجد میں کیا کر رہی ہے یہ ہمیں نہیں پتا لیکن ہمیں پتا ہے مریم فی المسجد. یہ ایک ایسا جملہ ہے جہاں پہ ہمیں خبر نہیں ملی کیونکہ فی المسجد تو جار مجرور ہے تو وہ تو متعلق بالخبر ہی ہے اور بیچ میں خبر ہمیں نظر نہیں آ رہی لیکن خبر ایکچولی ہے کیونکہ ہمیں صرف اسپیسیفائی نہیں کیا ہوا کہ اگر ہم کہیں کہ مریم مسجد میں بیٹھی ہے پھر تو ہم ذہن میں سے اور ساری آپشنز کو نکال رہے ہیں, ہمیں بس ہمارے ذہن میں پکچر آ رہی ہے کہ مریم مسجد کے اندر بیٹھی ہوئی. اب اگر ہم کہیں کہ مریم مسجد میں ہے تو پھر مریم مسجد میں کچھ بھی کر رہی ہے, مریم مسجد میں نماز پڑھ رہی ہے, مریم مسجد میں سو رہی ہے, رو رہی ہے, بیٹھی ہے, کھڑی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ ساری پاسبلٹیز اب ہم نے کھول دی ہیں کیونکہ ہم نے خبر کو مینشن نہیں کیا. کوئی نہ کوئی خبر ہے ضرور لیکن یا تو جس طرح اس طرح کا کوئی سینٹنس ہے کہ مریم مسجد میں ہے تو وہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے خبر کے نہ ہونے کا بیسیکلی مقصد ایک تو یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی آبویس ہے کہ ہمیں یہ کہنا ضروری نہیں ہے کہ مریم مسجد میں بیٹھی ہوئی ہے یا مریم مسجد میں نماز پڑھی ہے, ہمیں یہ کہنا کافی ہے کہ مریم مسجد میں. یا تو خبر اتنی آبویس ہے کہ ہمیں اس کو بتانے کی ضرورت نہیں یا پھر خبر کی پاسبلٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اگر کوئی ایک خبر لکھ دیں گے
جس طرح ہم کہتے ہیں الحمدللہ. اب الحمد رفع ہے یہ ہمارا اور پراپر بھی ہے، یہ ہماری مبتدا ہے، اور للہ یہ جار مجرور ہے، تو اس میں بھی خبر نہیں ہے. اب اس لیے کیونکہ ابھی مفسرین نے بھی اس کی تفسیر یہ کی ہوئی ہے کہ اس کے اندر کوئی ایک چیز اگر اللہ تعالیٰ لکھ دیتے کہ حمد اللہ کے لیے ہے، تو اس کے اندر خبر کی بہت ساری پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں. الحمد جس طرح واقعون اس میں کوئی آیا اور چلا گیا. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ابھی ہم نے شروع کیا، ہم بیسکلی ڈسکس کریں کہ جب خبر مینشن نہیں ہوتی، جس طرح مریم فی المسجد، مریم مسجد میں ہے. اس سے پہلے ہم نے کیا تھا مریم جالستن فی المسجد. جالستن مطلب وہ بیٹھی ہے، مریم بیٹھی ہے مسجد میں، تو جالستن آپ کی خبر ہے. میں تھوڑا سا پیچھے کر دیتی ہوں تاکہ کنفیوژن نہ ہو. اگر یہ ہمارے پاس جملہ ہے مریم جالستن فی المسجد، تو مریم پہلا رفع ہے، وہ مبتدا ہو گیا، اور دوسرا رفع کیونکہ ہمیں مریم کے بارے میں انفارمیشن دے رہا ہے، وہ جالستن وہ خبر ہو گئی، اور فی المسجد کیونکہ جار مجرور ہے، وہ میں نے چھوٹا کر کے میم بے خیر لکھ دیا، متعلق بالخبر ہے. تو اگر ہم اس میں سے اپنی وہ نکال دیں، خبر کو نکال دیں کہ مریم مسجد میں ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ کوئی خبر ہے ہی نہیں. ایسا ہے کہ ہم نے اس خبر کو اسپیسیفائی نہیں کیا کہ مریم، ہم نے یہ نہیں کہا کہ وہ مسجد میں بیٹھی ہے. مسجد میں وہ کچھ بھی کر رہی ہو سکتی ہے، وہ نماز پڑھ رہی ہے، وہ بیٹھی ہے، کھڑی ہے، یا پھر یہ اتنا سمپل سینٹینس ہے کہ ہمیں اتنا زیادہ اسپیسیفائی کرنے کی اس کو ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب خبر مینشن نہیں ہوتی، تو جو پرانے یہ جو ہمارے گرامیرینز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ خبر ہمیشہ ہوتی ہے، کبھی وہ مینشن کی ہوتی ہے اور کبھی وہ مینشن نہیں کی ہوتی. ایسا کبھی نہیں ہوتا کہ خبر ہو ہی نہ. تو اس کی ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ خبر اتنی آبویس ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں ہے. جس طرح مریم مسجد میں ہے، بس ٹھیک ہے، ہمیں اتنا ایکسٹرا بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یا پھر خبر کی پاسبلٹیز اتنی زیادہ ہیں کہ ہم اس کو کوئی ایک چیز ہم اسپیسیفائی نہیں کر سکتے. اگر ہم کہہ دیں گے کہ مریم بیٹھی ہے مسجد میں، تو ہمارے اندر، ہمارے ذہن میں باقی ساری پاسبلٹیز چلی جائیں گی کہ مریم کچھ اور کر رہی ہے مسجد میں. ہمیں بس پتہ ہے کہ مریم بیٹھی ہے. اسی طرح اگر ہم الحمدللہ اگر میں لکھوں جس طرح سورہ فاتحہ میں ہے الحمدللہ، تو یہاں بھی الحمد للہ، الحمد ہمارا مبتدا ہے کیونکہ پہلا رفع ہے، للہ جار مجرور ہے، اس لیے وہ متعلق بالخبر ہے. تو یہاں پہ بھی خبر مسنگ ہے. تو ایکچولی مسنگ نہیں ہے، وہ ایسا ہے کہ مطلب جو مفسر ہمارے انہوں نے بھی اس پہ ڈیٹیل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں پہ اتنی ساری پاسبلٹیز آ سکتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ایک کو اسپیسیفائی نہیں کیا. جس طرح لوگوں نے لکھا ہے کہ یہاں پہ یہ ہو سکتا ہے الحمد واقع للہ، کہ حمد ایگزسٹ ہی صرف اللہ کے لیے کرتی ہے. یا پھر کیا ہو سکتا ہے الحمد حق للہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا رائٹ ہے، حمد جو ہے وہ اللہ کا رائٹ ہے. یا یہ ہو سکتا ہے کہ الحمد بالکل للہ، کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے جتنی بھی جو ساری حمد ہے اور جو شکر ہے، مطلب کہ شکر اور تعریف ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے. اور اس میں ملٹیپل خبرز پاسبل ہیں جو بھی پڑھنے والے کے ذہن میں اس وقت آ سکے، اور جتنی بھی پاسبلٹیز ہیں، اور ہو سکتا ہے کوئی
تفسیروں میں یہ مینشن نہیں ہے، اور یہ ساری اپلائی ہو سکتی ہیں. ہو سکتا ہے کوئی ایسی خبر ہو جو ہمارے ذہن میں بھی آئی نہیں ہے لیکن آنے والے وقت میں کسی اور کے ذہن میں آ جائے. تو اتنی ساری خبر کی پاسبلٹیز ہیں جو اللہ تعالیٰ سب چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اس وقت جو بھی ہم فیل کر رہے ہیں یا ہم سوچ رہے ہیں اس کے حساب سے ہم اس کے اندر فٹ کر سکیں. تو اگر ہم اللہ تعالیٰ کسی ایک خبر کو یہاں مینشن کر دیتے تو پھر ہم باقی پاسبلٹیز کو ایکسکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو جب خبر نہیں ہوتی تو اس کا مطلب ہم پاسبلٹیز کو کھول رہے ہیں. یہاں پہ بہت سارا کچھ آ سکتا ہے اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنا دماغ ذرا استعمال. یہ تو ہو گیا کہ بھی خبر کیوں نہیں ہوتی. اب ہم تھوڑے سے ایگزامپل کر لیتے ہیں آگے جانے سے پہلے. انہو ہوا السمیع العلیم. اب سب سے پہلے تو اس میں مبتدا ڈھونڈیں. ہوا سے پہلے کوئی نہیں ہے. ہے انا اور ہو ملا کے جو آپ کا حرف نصب اور اس کا اسم ہوتا ہے وہ ملا کے آپ کا مبتدا بنتا ہے. اور جب بھی حرف نصب ہوگا تو وہ تو 100% ہے کہ حرف نصب اور اس کا اسم ہے تو یہ ہے ہی مبتدا. تو ہمیں اس وقت فوراً سمجھ آ جائے گی کہ ہم جملہ اسمیہ کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس شروع میں ہی حرف نصب اور اس کا اسم آ گیا. تو انا ہو پورا کا پورا مبتدا ہے. اس کے بعد ہے ہوا بھی رفع ہے. تو سیکنڈ رفع عام طور پہ ہمارا خبر ہوتی ہے، لیکن یہ جو ہے ہوا جو پروناؤن ہوتا ہے، پروناؤن کبھی بھی خبر نہیں ہوتی، وہ ہمارا ہے مبتدا 2. سیکنڈ مبتدا، یہ مبتدا 1، یہ مبتدا 2. اس کے بعد آ گیا السمیع العلیم. اچھا میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بتایا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ کی صفات آتی ہیں بے شک ان کی چاروں پراپرٹیز ایک دوسرے سے ملتی ہیں لیکن وہ موصوف صفہ نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کے لیے یہ خاص ایک رول ہے، کیونکہ اس طرح تو پھر ہوگا کہ العلیم جو ہے وہ السمیع کی صفت ہے. ایسا نہیں ہے. العلیم اور السمیع دونوں اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں. اس لیے جب بھی اللہ تعالیٰ کے نام اس طرح سے آتے ہیں تو وہ دونوں کا آپس میں موصوف صفہ کا ریلیشن تو ہے نہیں. تو جب آپس میں ریلیشن نہیں ہوتا تو پھر یہ دونوں علیحدہ علیحدہ سے خبریں ہیں. یہ خبر 1 ہے اور یہ خبر 2 ہے. یہ جب اللہ تعالیٰ کے نام ہو تب ایسا ہوتا ہے. اگر تو واو ہو بیچ میں السمیع والعلیم، اگر واو آ جائے اس کا مطلب ہے کہ وہ آپس میں کنیکٹڈ ہے. جب کنیکشن ہو گیا اگر تو یہاں واو ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سارا کا سارا ایک ڈبے میں جائے گا کیونکہ یہ آپس میں جڑا ہوا ہے. تو پھر یہ ایک ہی خبر ہوتی. لیکن واو نہیں ہے تو ان دونوں میں آپس میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. اس لیے یہ خبر 1 ہے اور یہ خبر 2 ہے. اب ہم ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں. میں یہاں سے بتاتی نہیں ہوں، میں آپ کے ساتھ شیئر بھی کر دوں گی. پھر انا
للمتقین عند ربهم جنات النعیم. اب مجھے بتائیں کہ اس میں مبتدا کیا ہے؟ متقین. یہ جو ہے کینا جو ہے وہ نصب اور جر دونوں ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ لام لگا ہے، حرف جر. تو متقینہ جو ہے وہ تو حرف جر کی وجہ سے جر ہے. اننا کا اسم کوئی اور ہے. جنات النعیم. جنات. اچھا، اس میں یہ ہم نے پہلے میں نے آپ کو شاید نہیں بتایا ہوا کہ جو اندہ ہے نا یہ نصب ہے، کیونکہ یہ اسپیشل مضاف ہے. جو اسپیشل مضاف ہے وہ نصب ہوتے ہیں، لیکن وہ خود سے نصب ہوتے ہیں، مطلب وہ کسی چیز کی وجہ سے نصب نہیں ہوتے. تو اندہ کبھی بھی حرف نصب کی وجہ سے نصب نہیں ہوتا. وہ نصب اس کی اپنی پراپرٹی ہے، وہ خود ہی نصب ہوتا ہے. تو جو اسپیشل مضاف جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کبھی بھی اسم و انا یا کسی بھی حرف نصب کی وجہ سے نصب نہیں ہوتے، وہ خود سے ہی نصب ہوتے ہیں. وہ حرف جر کی وجہ سے جر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر وہ اکیلے ہیں تو وہ حرف نصب کی وجہ سے نصب نہیں ہوگے. اگر حرف نصب شروع میں ہے بھی تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی اور آپ کو نصب ملے گا. اندہ جو ہے وہ انا کی وجہ سے حرف نصب نہیں. تو یہ چیز شاید میں نے پہلے نہیں بتائی آپ کو. تو یہاں پہ اس کا مطلب ہے کہ انا کا کوئی اور اسم ہے. ہم آگے چلتے ہیں. اندہ تو نصب ہے اپنی وجہ سے. ربہم، ربی جو ہے وہ جار ہے، اور ہم جو ہے یہ تو مضاف مضاف الیہ ہو گیا، یہ بھی نصب نہیں ہے. جناتی، آتن جو ہے وہ جر بھی ہو سکتا ہے نصب بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے جر ہونے کی کوئی بھی وجہ نہیں ہے. اس لیے یہ جناتن جو ہے جناتی یہ جو ہے یہ انا کی وجہ سے نصب ہے. یہ ہے اسم انا، اور یہ لائٹ ہے. جناتی ہے، جناتن نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ مضاف ہو سکتا ہے. اور آگے جو نعیم ہے یہ اس میں نعیمی ہے. تو جنات النعیم جو ہے یہ مضاف اور مضاف الیہ، تو یہ آپس میں کنیکٹڈ ہے، یہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑ سکتے. اس لیے انا اور اس کے ساتھ جنات النعیم یہ پورا جو ہے یہ آپ کا مبتدا ہے. اور للمتقین جار مجرور ہے، اس لیے یہ متعلق بالخبر ہے. عند ربہم یہ اسپیشل مضاف ہے، اور اسپیشل مضاف اور اس کا جو مضاف الیہ ہوتا ہے وہ بھی متعلق بالخبر ہوتا ہے. تو یہ متعلق بالخبر نمبر 2 ہے. اور آپ کا اور یہ مبتدا جو ہے اس کو مؤخر کیا ہوا ہے، یعنی کہ نارمل تو یہ ہوتا ہے کہ انا جنات النعیم للمتقین عند ربہم، کہ جو متقین ہیں کہ جو جنت ہے وہ متقین کے لیے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے. لیکن یہاں پہ اس کو مؤخر کیا ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو ایک تو متقین کو ایمفسائز کیا ہوا ہے کہ صرف آپ کو بتایا تھا کہ جب کوئی چیز ان یوزلی اس کی یہ جب آپ متعلق بالخبر کو پہلے لے آتے ہیں اور مبتدا کو مؤخر کر دیتے ہیں تو اس میں سے ایک مطلب جو نکلتا ہے اس میں صرف کا نکلتا ہے. عام طور پہ اس کو اختصاص کہتے ہیں. اختصاص
یہ ابھی ہم اختصاص یہ ہوتا ہے جب آپ کا اونلی کا مطلب آتا ہے. یہاں پہ اختصاص ہے کہ صرف متقین کے لیے اللہ تعالیٰ کے قریب ان کے رب کے قریب جنات النعیم ہیں. اسی طرح اور ایگزامپل کرتے ہیں. ان الانسان لربه لکنود. الانسان لربه، اس میں بھی انا شروع ہو رہا ہے. ان الانسان یہ آپ کا مبتدا ہے کیونکہ یہ سمپل نصب اور حرف نصب اور اسمہ ہے، تو یہ آپ کا مبتدا ہو گیا. لی ربی ہی یہ آپ کا متعلق بالخبر ہے کیونکہ یہ حرف جر ہے اور آگے ربی ہی اضافہ ہے، یہ سارا آپس میں ایک چین ہے، تو یہ ہو گیا متعلق بالخبر. اور لکنود یہ والا جو لام ہے یہ لا ہے، لی نہیں ہے، اس لیے یہ خبر ہے، متعلق بالخبر نہیں ہے. اور اس میں اس کے ساتھ جو اگلی آیتیں بھی ہیں ان کا بھی ایگزیکٹ یہی پیٹرن ہے کہ وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ. اس میں بھی وہ سارے اسی طرح ہی ہیں، پہلے مبتدا پھر متعلق بالخبر پھر خبر. تو یہ جو ہے اس اور جو ہمارا نارمل جو ہوتا ہے نا سیکوینس، وہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے مبتدا آتا ہے پھر خبر آتا ہے اور پھر متعلق بالخبر آتا ہے. تو جب بھی ایسے ہوتا ہے کہ متعلق بالخبر یہاں پہ مقدم ہے، مقدم مطلب پیچھے لے گئے اس کو، ان یوزلی پیچھے لے گئے، اور خبر مؤخر ہے کہ خبر کو ہم نے لیٹ کر دیا ہے ان یوزلی. تو جب بھی ایسے ہوتا ہے تو اس میں کوئی اسپیشل میننگ ہوتا ہے، اور یہ ہوتا ہے بلاغہ اسٹڈیز. بلاغہ ہوتا ہے جب آپ پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی ان یوزول طریقے سے مطلب بات کرنے کا جو طریقہ ہے جس طرح، اور اس کا جو افیکٹ ہو رہا ہے پڑھنے والے پہ، جو عربوں کو نیچرلی ہوتا تھا، ہمیں پہلے سیکھنا پڑتا ہے کہ ہمیں کیا افیکٹ ہونا چاہیے. عربوں کو سنتے ہی وہ نیچرلی وہ افیکٹ ہوتا تھا. تو ہم اس کے لیے یہ سیکھ رہے ہیں کہ ہمیں سمجھ آئے کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر کیا اثر ہونا چاہیے. تو یہ ایسے نہیں ہوتا تفسیروں میں کہ ایسے ہی کسی نے اپنا خیال بتا دیا ہے، وہ گرامر آپ کو ایکچولی بتا رہی ہوتی ہے جو ترجمے میں آپ کو پورا سمجھ نہیں آ رہا ہوتا. جس طرح انا یہ ہم اکثر یوز کرتے ہیں، انا مع العسر اب ہم یہ کسی کے اوپر بھی مشکل آئی ہو تو ہم یہ آیت پڑھ دیتے ہیں، لیکن اس کا اس طرح سے اگلے کے اوپر اثر نہیں ہوتا کہ ہاں تم یہ ویسی مشکل کے ساتھ آسانی ہے، یہ تو بس ایسے ہی تسلی کے لیے مجھے کہہ رہے ہیں، یا مشکل چھوٹی ہے تو آسانی اس سے بڑی ہوگی، مجھے کیا پتا بڑی ہوگی، کیا گارنٹی ہے کہ وہ آسانی ہوگی بڑی ہوگی، مجھے تو نہیں نظر آ رہی.
لیکن آپ اس کی اگر گرامر میں جائیں جو سب سے پہلے تو اس میں ڈھونڈتے ہیں، اس کو ہم ذرا گرامیٹکلی کرتے ہیں. انا آپ کا حرف نصب ہے، اور آگے ما جو ہے یہ بھی اسپیشل مضاف ہے. ما الاسری تو ہو گیا آپ کا متعلق بالخبر. اور انا کا جو نصب اسم، جو انا کا اسم انا ہے وہ ہے یسرن، تو یہ آپ کا مبتدا. اور مبتدا ہم نے کیا ہے کہ مبتدا جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ معرفہ ہوتا ہے، اور یہاں پہ انا یسرن جو ہے یہ تو کامن ہے، نکرہ ہے، اس پہ تنوین ہے، ال نہیں ہے. تو ایسا جب ہوتا ہے یہ ان یوزول بات ہوتی ہے. ہم آگے پڑھیں گے کہ کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جہاں پہ مبتدا کا کامن ہونا ایک نارمل بات ہے، جس طرح ان للمتقین مفازا، یا جس طرح ہم نے پہلے کیا ہے. اور بھی جب جہاں پہ لام یوز ہو رہا ہوتا ہے نا، جب حرف لام کے ساتھ آتا ہے تو پھر مبتدا کامن ہو سکتا ہے. یہ خیر ہم بعد میں پڑھیں گے، یہ ابھی ہمیں اتنا سوچنے کی اس کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ایسے کچھ کیسز ہیں جہاں پہ نارمل بات ہے کہ مبتدا نکرہ ہو. لیکن اس کیس میں ابھی ہم نے یہ ڈیٹیلز پڑھی نہیں ہوئی، لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ جب بھی ما ہوتا ہے یا عندہ ہوتا ہے تب نارمل بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ جو بھی مبتدا آئے گا وہ ال کے ساتھ ہی ہوگا. لیکن یہاں پہ ال کے ساتھ نہیں ہے، تو یہ ایک ان یوزول بات ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بھی اختصاص ہے، کیونکہ یہ ان یوزولی مؤخر ہے اور یہ کامن بھی ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں. تو اس میں جو لوگ بلاغہ پڑھتے ہیں انہوں نے اس کے اوپر سوچا، اور ان بلاغہ کے کچھ رولز ہوتے ہیں کہ جس طرح جب آپ کی کوئی چیز کامن ہوتی ہے، جب تنوین ہوتی ہے، ال نہیں لگا ہوا، اس کے کچھ میننگز ہوتے ہیں. اس کا ایک میننگ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ میں مسٹری پیدا کرنے کے لیے، مطلب کہ ال یسرا ہوگا آسانی، مطلب دا ایز، اور یسرن کا مطلب ہے کوئی آسانی، مطلب کہ آپ کو اسپیسیفائی نہیں کی ہوئی آسانی، کوئی آسانی ہے جس کا آپ کو پتہ نہیں ہے یا آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے، ایک مسٹری ہے. تو کسی چیز کو نکرہ کرنے کا ایک ریزن یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو مسٹری بنا رہے ہیں، اور دوسرا ریزن یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو جب بہت بڑا کرنا ہوتا ہے، جس طرح الیسرا کا مطلب ہے آسانی اور یسرن کا مطلب ہے بہت بڑی آسانی. اس چیز کو آپ میگنیفائی کر رہے ہیں جب آپ اسپیشلی کسی چیز کو وہ کر رہے ہیں نکرہ، جہاں پہ اس کو ویسے ہونا چاہیے تھا معرفہ. تو دو چیزیں آ گئیں کہ آسانی کیا ہوگی، جو آسانی آئے گی وہ ایک تو ضروری نہیں ہے کہ آپ کو نظر آئے یا آپ کو سمجھ میں آئے، لیکن وہ آئے گی، اور دوسرا یہ کہ وہ بہت بڑی ہوگی. تو اسر جو ہے اس کا مطلب ہے مشکل. یہ جو مشکل کے لیے لفظ یوز کیا اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، تو یہ جو مشکل ہے یہ اس کا مطلب ہے لمیٹڈ ہے. یسرن آسانی میگنیفائڈ ہے، اور جو مشکل ہے وہ لمیٹڈ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، یہ معرفہ ہے، اور یہ مقدم ہے. اس کا مطلب ہے کہ پہلے تو ہمارے پاس پہلی بات کیا آ گئی کہ جو ہماری ڈیفیکلٹی ہے وہ لمیٹڈ ہے، اور ایز جو ہے وہ میگنیفائڈ ہے، بہت زیادہ ہے. اور جو ڈیفیکلٹی ہے وہ تو ہمیں نظر آ رہی ہے، وہ تو ہم نے اپنے دماغ میں سوار کی ہوئی ہے. لیکن جو آسانی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیں اس وقت نظر آ رہی ہے، وہ مسٹری ہے. اس کے بعد تیسری چیز کیا ہوئی کہ مال اسری کو مقدم بھی کر دیا، مطلب کہ آپ کا متعلق بالخبر اینڈ میں آنے کی بجائے پہلے آ گیا، تو یہاں پہ پھر اختصاص آ گیا. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ صرف مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے، یعنی کہ وہ مشکل آئی ہی اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ آسانی دے سکے.
تو یہ سب چیزیں کسی نے ایسی سوچی نہیں ہے کہ ایسے ہوگا یا آسانی بڑی ہوگی یا دیکھنا تمہیں پتہ نہیں چل رہا لیکن اس چیز میں کوئی بہتری ہے، کوئی آسانی ہوگی اور وہ دیکھنا بہت بڑی ہوگی. یہ باتیں سب اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی کہہ دی ہوئی ہیں ان مع العسر یسرا میں. یہ کسی نے بعد میں نہیں سوچا، یہ اس کی گرامر کے اندر ہی ہیں یہ ساری باتیں. کہ یہ مشکل جو ہے، یہ اس کا اللہ کا مقصد ہی یہ ہے اس مشکل کو آپ کو دینے کا کہ اللہ تعالیٰ پھر اس کے بعد آپ کو آسانی دے سکے. تو یہ سارا جو قرآن ایک وزڈم ہے، یہ اس لیے ہم یہ گرامر پڑھ رہے ہیں کہ اس کو ہمیں سمجھ آئے. جیسے ہم اس کو جب پڑھیں تو ہم بس اس طرح پڑھ کے نہ گزر جائیں کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے. اس کے اندر جو میننگ ہے وہ بھی ہمیں سمجھ آئے. اچھا، اب ہم تھوڑا سا اس کو ریوائز کر لیتے جو ہم نے کیا ہے. ایک تو یہ کہ جو مبتدا ہے وہ ہمارا سبجیکٹ ہوتا ہے. دوسرا پہلا رفع ہوتا ہے اور یا پھر حرف نصب اسمہا ہوتا ہے. اور خبر نہیں ہوتی، مطلب کہ وہ صرف ٹاپک ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہیں ہوتا. جو خبر ہے وہ ہوتا ہے بیسکلی مبتدا کے بارے میں انفارمیشن ہوتی ہے. خبر جو ہوتی ہے مبتدا کے بارے میں خبر ہوتی ہے. مبتدا کے بارے میں انفارمیشن. تو اور سیکنڈ رفع. اور یہ دوسرا رفع، جو ہمیں دوسرا رفع ملے گا نا، یا جو مبتدا کے بعد جو سا پہلا رفع ملے گا ہمیں، وہ ہماری خبر ہوگی. اور ایسے ہو سکتا ہے کہ ایک ٹیبل بنا لیتے ہیں اس کا جس میں ساری پاسبلٹیز آ جائیں. مبتدا پر متعلق بالخبر. مبتدا جو ہے اس کا ڈیفالٹ یہ ہے کہ وہ رفع ہوگا، خبر کا ڈیفالٹ یہ ہے کہ وہ رفع ہوگا، اور متعلق بالخبر کیا ہوتا ہے، یا وہ حرف جر یا وہ حرف یا وہ جار مجرور ہوگا، یا وہ خاص مضاف اور مضاف الیہ. یہ دو پاسبلٹیز ہیں اس کی. اور یہ مبتدا جو ہے وہ حرف نصب بھی ہو سکتا ہے، خبر بھی ہے. خبر جو ہے وہ صرف خاص وجہ سے نصب ہو سکتا ہے. ایک اسپیشل ریزن ہے جو بھی ہم نے کیا نہیں ہے ابھی، آپ اتنے اسپیشل نہیں ہوئے.
مذاق کر رہی ہوں، ہم کریں گے. اور یہ ہے کہ یہ بھی چین ہو سکتی ہے، یہ بھی چین ہو سکتی ہے، اور یہ بھی ایک چین ہو سکتی ہے. اس کا اگر ہم ایگزامپل دیکھیں، اس طرح اگر میں کہوں اللہ، تو یہ پہلا رفع ہے، پراپر بھی ہے، یہ مبتدا ہے، لیکن اللہ الرحیم ہے، اگر تو یہ آپس میں جڑا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے الرحیم. تو یہ چین ہو گئی. اللہ تعالیٰ کے نام آپس میں موصوف صفہ نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت ہوتے ہیں. اللہ الرحیم، یہ پورا کا پورا یہ مبتدا کے ڈبے کے اندر آ گیا ہے، کیونکہ یہ چین ہے. اس کے بعد اب یہ جو میں ایگزامپل دے رہی ہوں یہ قرآن میں سے نہیں ہے، یہ ویسے آپ کو سمجھانے کے لیے ایگزامپلس ہیں. اگر اس کے بعد میں لکھوں خالق الارضی یہ بھی خالق الارضی جو ہے یہ مضاف ہے، اور یہاں پہ واو لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کنیکٹڈ ہے ساتھ. تو یہ پورا کا پورا خبر والے ڈبے میں چلا گیا. اور اس کے بعد میں لکھوں فی ایام، یہ فی ستتی، یہ جار مجرور ہے، اور ستتی لائٹ ہے، اس پہ ال نہیں ہے، اس لیے یہ مضاف ہو سکتا ہے، اور نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ جر ہے، اس لیے مضاف الیہ ہی ہے. تو یہ پورا کا پورا جار مجرور، اور یہ مجرور جو ہے مضاف بھی ہے، اور اس کے آگے اس کا مضاف الیہ ہے، تو یہ بھی آپس میں چینڈ ہے. تو یہ پوری کی پوری چین جو ہے یہ متعلق بالخبر ہے. تو اس طرح یہ جو مبتدا خبر اور متعلق بالخبر ہے، یہ پوری چین بھی ہو سکتی ہے. اور ہم اب ویسے ہمارا ٹائم پورا ہونے والا ہے، تو میرا خیال ہے کا کانسیپٹ ہم نیکسٹ کلاس میں کریں گے. لیکن جہاں پہ مبتدا کی چین اینڈ ہوتی ہے وہاں پہ ہمارا ہے آ جاتا ہے، کیونکہ ہے عام طور پہ اردو میں جملے کے اینڈ میں آتا ہے، اس لیے ہم اس کو اس طریقے سے کریں گے کہ ہم وہاں پہ ہے ڈال دیں گے. جس طرح بک کا ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. یا اردو کا ایگزامپل لے لیتے ہیں، یہ جو ہم نے مریم والا ایگزامپل لیا تھا. اگر میں کہوں مریم جالسہ فی المسجد، اب یہ مریم یہ ہمارا مبتدا ہے، یہاں پہ ہمارا مبتدا ختم ہو گیا، کیونکہ مریم اور جالستن کا گرامیٹکلی آپس میں کوئی کنیکشن نہیں. اس کے بعد جالستن ہماری خبر ہے، تو مریم کے بعد اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن کریں تو ہم کہیں گے مریم، اور مبتدا کے بعد ہم ہے ڈال دیں گے. مریم ہے جالستن بیٹھی ہوئی مسجد میں. بیٹھی مسجد میں. ہم نے کیونکہ پہلے ہم نے فگر آؤٹ کرنا ہے کہ یہ ہے ہم نے کدھر ڈالنا ہے، کیونکہ عربی میں تو ہے ہوتا نہیں. تو بہت سوچنے کے بعد کہ کیونکہ از تو سمپلی از تو ہم ڈال دیں گے تو ہمارا جملہ بن گیا، مریم از سٹنگ ان دا مسجد. تو ہمارا
جملہ بن گیا آرام سے. لیکن اردو میں ہے کس طرح ڈالنا ہے, تو وہ بہت سوچنے کے بعد یہ سمجھ میں آئی ہے کہ ہے ہم نے وہی ڈالنا ہے جہاں ہم از ڈالتے ہیں, اور وہ ڈالنے کے بعد اس کو پھر ہم کامن سینس سے سیدھا کریں گے. مریم ہے بیٹھی مسجد میں, اگر ہمیں کوئی یہ کہے تو ہمارے دماغ میں یہ خود ہی ہمیں بات سمجھ میں آ جائے گی, اور پھر اس کو ہم, کیونکہ ہمیں اردو آتی ہے, ہم اس کو اپنے حساب سے مسجد میں بیٹھی ہے, اس کو ہم اس کا آرڈر جو ہے نارمل اردو میں کر دیں گے. جس طرح ہماری جو وہ ترجمہ بھی لکھا ہوتا ہے قرآن کے اندر, وہ ضروری نہیں ہوتا ہر لفظ کے نیچے اس کا ترجمہ ہے, وہ لفظی ترجمہ علیحدہ ڈبوں میں لکھا ہوتا ہے, لیکن وہ جملہ کس طرح سینس میک کر رہا ہے وہ علیحدہ سے پورا لکھا ہوتا ہے. تو جب ہم جب ٹرانسلیشن کر رہے ہوں گے تو ہم سب سے پہلے اسی طرح ہے ڈالیں گے, جہاں مبتدا ختم ہو رہا ہے, مبتدا کی چین جہاں ختم ہو رہی ہے وہاں پہ ہم ہے ڈالیں گے, اور پھر اس کو آگے ٹرانسلیٹ کریں گے. ٹھیک ہے, ہم نے یہ جب ہم شروع میں ہم نے کیا تھا کہ کیا کیا ریزنز ہوتی ہیں, کیا کیا وہ ہم نے محالے کیے تھے کہ بریک ان دا چین ہوتا ہے اور حرف نصب ہوتا ہے, تو اس کے آگے ہم از لگا دیتے ہیں, ہے لگا دیتے ہیں. تو وہاں پہ ہی ہم ہے لگا دیں گے کہ ہم آگے کل نیکسٹ ٹائم ہم ڈیٹیل میں کریں گے. اچھا, اور نیکسٹ کلاس ہونی ہے کہ آپ لوگوں نے ٹیسٹ کی تیاری کرنی ہے؟ ٹیسٹ کی تیاری کریں گے, نہ لیں کلاس, نہیں اس سے نیکسٹ ویک لے لیں. کیونکہ میں بہت سلو جا رہی ہوں, تو دیکھ چلے ٹھیک ہے, پھر میں آپ کو چھوٹا سا ایک ہوم ورک دے دوں گی کلاس کی بجائے. کیا میں وہ آپ لوگوں کو زیادہ مشکل لگے گا کلاس لینے سے؟ کچھ بھی نہ دیں ابھی اس ویک. چلے, آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جہاں پہ ہمارا مبتدا ختم ہو رہا ہے یا مبتدا کی پوری چین ختم ہو رہی ہے نا, تو وہ ہوگا جس طرح چین, جس طرح ہم اس کی چین کیا بنائیں گے, جس طرح مریم ہاں ٹھیک ہے, مریم کی بیٹی, مریم ہوگا ویسے کیونکہ یہ غیر منصرف ہوتا ہے, مریم کی بیٹی. تو یہ پورا کا پورا جو چین ہے مریم کی بیٹی, اس کے بعد ہے آئے گا, مریم کی بیٹی ہے بیٹھی بس. تو پھر ہم اس کو اس کی اردو صحیح کر لیں گے کہ مریم کی بیٹی مسجد میں بیٹھی ہے. تو جو چین ہوگی, کیونکہ بنت مریم یہ پوری ایک چین ہے نا, اس لیے پورا مبتدا ہوگا. تو اگر یہ نہ ہو تو خالی مریم تھی, اگر ایک لفظ میں ہی مبتدا ختم ہو رہا ہے تو ہم اس کے بعد ہے لگا دیں گے, اگر چین ہے تو ہم اس کے بعد ہے لگا دیں گے, اور اس طرح کا عجیب سا سینٹینس بنے گا, اور پھر ہم اس کو سیدھا کر لیں گے اور ہے اینڈ میں لے دیں گے. یہ سمجھ آ گئی؟ ایک اور ایگزامپل کر لیتے ہیں. اللہ خالق کل شیء. اب اس میں کیا ہے, اللہ آپ کا مبتدا ہے, لفظ الجلالہ ہمارا مبتدا ہے,
ہم ڈیڈ کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد خالق جو ہے وہ اس کا اس کے ساتھ کوئی کنیکشن نہیں ہے کیونکہ اللہ پراپر ہے, یہ کامن ہے, اس لیے یہ موصوف صفہ نہیں ہے, اس لیے یہاں مبتدا ختم ہو رہا ہے, اس لیے یہاں پہ ہم ہے ڈال دیں گے. خالق کلا, خالق کلا یہ مضاف کلی, خالق کلی یہ مضاف الیہ ہے کیونکہ خالق جس کے اوپر ال نہیں ہے اور یہ تنوین بھی نہیں ہے, اور کلی جر ہے, اور کلی اور شیئن, کلی بھی ہے جو ہے وہ آپ کا مضاف ہے اور شیئن مضاف الیہ ہے, تو یہ پوری کی پوری ایک چین ہے, اس لیے ہم اس کو ایک ڈبے میں ڈالیں گے, اس کو گرین کر دیتے ہیں. اور یہ خالق کلی شیئن جو ہے آپ کی خبر ہے, تو اللہ ہے ہر شے کا خالق. تو آپ کا ہے یہاں پہ آگے, اس کو پھر آپ ہے کو صحیح کر کے ہم کہہ دیں گے اللہ ہر شے کا خالق ہے. ایک آخری ایگزامپل کرتے ہیں پھر ختم کرتے ہیں. ان اللہ ہوا سارے سو گئے نہیں جاگ رہے ہیں. تو اچھا اپنا ہمارا پہلا مبتدا کیا ہے؟ ان اللہ, ان پورا اللہ, حرف نصب اور اس کا اسم ملا کے ان آپ کا اللہ. پہلا مبتدا بنتا ہے. میں یہی کہنے والی تھی ان اللہ. یہ آپ کا مبتدا ہے. اس کے بعد آ گیا ہوا, سے یہ خبر نہیں ہو سکتی کیونکہ خبر کبھی بھی پروناؤن نہیں ہوتی, تو یہ آپ کا دوسرا مبتدا. پہلا مبتدا. الرزاق یہ آپ کا نیکسٹ رفع ہے, اور اس کے یہ آپ کو انفارمیشن دے رہا ہے اللہ کے بارے میں, یہ آپ کی ہو گئی خبر. ذوالقوتی زو جو ہے یہ بھی زو زازی ہم نے کیے تھے جو اسماء الخمسہ ہے, تو زو جو ہے یہ بھی رفع ہے, اور ذوالقوتی جو ہے یہ مضاف الیہ ہے, تو آپس میں کنیکٹڈ ہے, تو یہ رفع بھی ہے اور انفارمیشن بھی ہے. زو مطلب کہ پوزیسر آف, کہ قوت کا مالک, کہ قوت والا. تو یہ بھی آپ کی خبر 2 ہو گئی, یہ خبر 1 ہو گئی. المتین یہ بھی آپ کا رفع ہی ہے, اس لیے آپ کی 3 خبریں یہاں پہ, ایک مبتدا, تو 2 مبتدا اور پھر 3 خبریں. تو جہاں پہ ہمارے مبتدا اینڈ ہوں گے یہاں پہ ہم ہے ڈال دیں گے. بے شک اللہ وہ ہے, مطلب جب آپ ایک پروناؤن ایڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں ایمفیسس ڈال رہے ہوتے ہیں کہ اصل میں وہ ہے, یعنی کہ جو سننے والا ہے, مطلب ہم جب اس کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو آڈینس تھی جس سے وہ بات کر رہے تھے ان کے ذہن میں تھا کہ شاید کوئی اور ہے, تو ان کو اللہ تعالیٰ ایمفیسس کر رہے ہیں کہ نہیں اللہ ہے, اللہ وہ ہے. الرزاق ذو القوۃ المتین.
اور پھر جب ہم اس ہے کو پھر ہم کامن سینس کے ساتھ اینڈ میں لے جائیں گے اس جملے کے. چلیں اس میں کوئی کنفیوژن نہیں. چلیے ٹھیک ہو گیا. پھر ہم اگلی کلاس پھر اگلی پھر چھٹی ہے تو انشاءاللہ پھر اس سے اگلے منگل کو ملتے ہیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر اس طاہرہ. کلاس کی جزاک ریکارڈنگ اللہ میں خیر. آج شیئر کروں گی اور اس کلاس کی ریکارڈنگ میں انشاءاللہ کل پرسوں تک شیئر کروں گی. انشاءاللہ. جزاک اللہ. تو اوکے، جزاک اللہ اللہ حافظ. خیر. اللہ حافظ. جزاک اللہ. اللہ حافظ.